ذکر کی عادت چلتے پھرتے دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ کتنا خوبصورت ذکر ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، و بحمدہ اور حمد بھی اسی کی ہے. 100 بار جو شخص یہ ذکر کرتا ہے دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 3 منٹ لگتے ہیں. 3 minutes that's it. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 3 minutes. اس کے مائنر سن سارے کے سارے معاف کر دیتا اللہ، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر. اور آپ کی اللہ سے محبت بھی پیدا ہو جب آپ واقعی دل سے کہیں گے کہ واقعی میرا رب کتنا پاک ہے اور تمام حمد اس کے لیے، اللہ از امیزنگ، اللہ از گریٹ. تو ذکر جتنا کریں گے شیطان سے بچیں گے. باقی نماز وضو وہ تو ہے ہی، وہ تو فرض ہے، لیکن ذکر از سم تھنگ جو بہت پاورفل ہے شیطانی وسوسوں کے حوالے سے. پیرنٹ کو اپنے بچوں کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کی ویکنس پتہ ہونی چاہیے، اپنے بچوں کی ڈارک سائڈ پتہ ہونی چاہیے. بہترین پیرنٹنگ مثال ہے کہ اپنے بچوں کو امید دلواتے ہیں، ان کی امید نہ توڑیں. کئی پیرنٹس ہیں وہ امید ہی توڑ دیتے ہیں، وہ ان کو مجرم قرار دے دیتے ہیں بچوں کو، وہ ان کو گھٹیا اولاد اور پتہ نہیں کیسے کیسے ٹائٹل دیتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ اولاد کبھی کبھی بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، لیکن پیرنٹ کو صابر ہونا چاہیے، پیرنٹ کو جو ہے بہت حکیم ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، حلم والا ہونا چاہیے. اپنے بچے میں ہیوملٹی پیدا کرنا، عاجزی، موریلٹی، انٹیگریٹی یہ سکھائیں. ویسے تو ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب آپ ٹیسٹ ہوئے، جب مشکل آئی، جب آپ کی بیس ہل گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی بیس ہل جاتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، تو تبھی تو فائدہ ہے اللہ کی حمد بیان کرنے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت ایوب علیہ السلام کی اگزامپل. ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کی بیس ہل جاتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں اتنا بیمار کیوں پڑ گیا ہوں، میں تو اللہ کا بہت شکر گزار بندہ ہوں. لیکن نہیں، مجال ہے ایک ورڈ، ایک سینٹینس انہوں نے ناشکری کا ادا کیا. سولیٹیوڈ انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. اگر انسان کسی پین سے گزر رہا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ وائز بن جائے تو اس کو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. ہوتا کیا ہے آن دا کنٹرری، جو ہیڈونزم سے ہمیں ایکچولی اسکیپزم کی فلسفی ملی ہے نا، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی ذہنی مصروفیات میں ڈالتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پین چلی جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. وہ شراب پینا شروع کر دیں گے، بار میں جانا شروع کر دیں گے، پلیجر میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. بہت ڈرنک کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کے غم ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرنک کر کر کے اپنے آپ کو بھلانا چاہتے ہیں. تو ایسے چیز نہیں بھولتی. یو ہیو ٹو فیس دا پین. جیسے رومی کا بھی کال ہے نا کہ کبھی کبھی پین کو فیس کرنے سے پین جاتی، آپ کو آنکھیں کھولنی پڑتی. یو ہیو ٹو بی بریو. خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ٹرمینل النس ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ اسکیپزم سے تو وہ بیماری حل نہیں ہونے والی. بہادری یہ ہے کہ اس کو فیس کیا جائے، اس سچویشن سولیٹیوڈ میں جایا جائے، اپنے آپ کو ٹائم دیا جائے، اللہ کے آگے رویا جائے، پرسپیکٹیو لیا جائے اس سے. آپ کو جتنے بھی ریلیجس لوگ ملیں گے وہ نیچر کے بہت قریب. آپ کو ایسے نان مسلم جو اسلام بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، یا وہ ماؤنٹینئرز ہوں گے، یا وہ سائیکلسٹ ہوں گے، یا وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو نیچر بہت بائکرز ہوں گے. آپ دیکھیں اسلام جب ان پہ پریزنٹ ہوتا ہے وہ گاڈ کو فوراً مان لیتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ کو دنیا کی ریچسٹ کنٹریز ایتھیسٹ ملیں گے جو دنیا میں گم ہیں، جن کے پاس سوچنے کا ہی ٹائم نہیں ہے. آپ چائنیز کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بس اپنی کنٹری کو سرو کرنا، ٹیکنالوجی بڑھانا. تو یہ تو کوئی زندگی کا مقصد نہ ہوا نا. اس سے تو دیکھیں کتنے سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہو گئے ان کے. اس لیے یاد رکھیں کہ نیچر کے انسان جتنا قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو آپ ایز اے ٹین ایجر اپنی ایکٹیویٹیز ایسی رکھیں جس میں آپ نیچر کے اندر بہت زیادہ جائیں، اور سولیٹیوڈ جو ہے اس کو لائک کیا کریں. قرآن مجید میں تفکر اور تدبر کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے. تفکر ان شارٹ یہ ہے کہ کسی چیز کا پروف سامنے رکھنا اور اس پروف پہ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے فیوچر ڈیسیجنز لینا، یہ تفکر ہوتا ہے. اور تدبر ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کانسیکوینس سامنے رکھنا، اس کا اینڈ سامنے رکھنا، اور اس کے کانسیکوینس کو دیکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن لینا. یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں دونوں. جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ؟ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں انہوں نے مسٹیکس نکال لینی تھی. تو تدبر یہی ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے قرآن کو ریجیکٹ کیا ان کا کانسیکوینس کیا، دے آر ناٹ ہیپی، وہ بہت دور ہیں، خوشی سے بہت دور ہیں. تفکر یہ ہے کہ تمہارے سامنے مثالیں ہیں، اللہ نے تمہیں پروف دے دیا ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ملے گا، تو اس پروف کو لیتے ہوئے فیصلے کرو. مسلمان یوتھ شراب تو نہیں پیتی، لیکن سیم نشہ ہے موبائل والا، سیم نشہ وہی، نشہ تو وہی ہے کیونکہ اس کا کیمیکل پاتھ وے تو وہی ہے. یا کوکین پی لیں یا موبائل پر بیٹھ جائیں، فیس بک پر بیٹھ جائیں، وہ پاتھ وے تو ایک ہے، نیورل پاتھ وے.
تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو ذرا فری کر کے سولیٹیوڈ میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا چاہیے. دیکھیں اگر سولیٹیوڈ میں آپ کو نیگیٹیوٹی بہت آ رہی ہے, اوور تھنکنگ بہت آ رہی ہے, تو یہ ایک پرابلم ہے. اس کا مطلب کہ آپ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں, آپ ایٹ پیس نہیں ہیں. کچھ لوگ سولیٹیوڈ میں اس لیے نہیں بیٹھتے, کہتے ہیں کہ میرا وہ زون ایکٹیو ہو جاتا ہے, میرے ڈارک تھاٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہی تو ڈیفیٹ کرنے ہیں, اسی کو تو فیس کرنا ہے. کریج نام ہی اس چیز کا کہ اپنے فیئرز کو, ڈیمنز کو فیس کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کریں. اور یقین کریں سب سے بہترین سولیٹیوڈ وہ رات کا ٹائم ہے, جو لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ ہے, جس کو 3/4 آف دا پارٹ کہتے ہیں نائٹ کا, تہجد کا جو ٹائم ہے.